الرحمن الرحیم۔ نبی پاک علیہ السلام کی معراج ہوئی تو بیت المقدس سے حق سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف دعوت دی، اور الہی حکومت کے مطابق ہر آسمان پر حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پہرا تھا، اور ہر آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے دار سے اجازت چاہی۔ چنانچہ ایک آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلا تو حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ہر نبی علیہ السلام کو حضرت نبی پاک صاحب نے آسمان میں دیکھا۔ یہ ان کی صورت مثالی تھی۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جتنے انبیاء آئے وہ تو وفات پا چکے، دنیا میں ان کو دفن کیا، آسمان پر تو کسی نے اٹھایا نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے سوا۔ یہ سارے انبیاء آسمان میں کیسے؟ اپنی صورت مثالی کے ساتھ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے پوری عالم کا قیامت تک جو حسن و جمال تقسیم ہونے والا تھا اس کا نصف دیا تھا۔ قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں ان کو جتنا حسن ملنے والا تھا اس کا 50 تک حضرت یوسف علیہ السلام کو مرحمت ہوا۔ قرآن کریم میں ہے کہ وہ قطعنا ایدیہن، عورتوں نے دعوت کے پھل کاٹنے کے بجائے یا کھانے کی چیز کاٹنے کے بجائے مدہوش ہو گئی اور اپنے پہنچے کاٹ ڈالے۔ انہوں نے مجھے لبیک کہا، اہلاً سہلاً کہا، اور اس کے بعد اوپر گئے تو وہاں ادریس علیہ السلام تھے۔ پھر اور اوپر گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرحبا کہا اور دعا دی کہ اللہ تیرا بھلا کرے۔ اس کے بعد اوپر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے۔ بیت المعمور کا معنی حق سبحانہ و تعالیٰ نے کعبہ شریف جو بنایا اس کے مقابلے میں اوپر تک بیت معمور ہے۔ رحمان کے فرشتے اس کے طواف کرتے ہیں اور پھر سے ان کے نمبر لے آئے گا۔ آسمانوں میں اتنے فرشتے ہیں کہ ایک بالغ جگہ نہیں جہاں فرشتہ سرب سجود نہ ہو۔ آسمان میں وزن ہے۔ اتت السماء، حدیث میں آتا ہے کہ آسمان میں وزن کی وجہ سے آواز آ رہا ہے۔ کوئی چارپائی کمزور ہے، اس کے اوپر کوئی وزن والے 4-5 بیٹھے ہیں جو آواز آ رہا ہے، اس طرح سے آسمان میں آوازیں ہیں۔ حدیث میں اتت السماء، ایک بالغ ایسا نہیں، کوئی فرشتہ سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی تسبیح میں۔ ہزاروں فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے۔ انسانوں کی عبادت کا کیا کلاس ہے؟ 2 رکعت پڑھ کے کہتا پیتا ہے، ہر وقت اللہ کی تسبیح میں ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں مانے فرشتے، اللہ کی تسبیح کے لیے، تقدیس کے لیے، طاعت کے لیے کتنے فرشتے۔ انسان کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ کی طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، لیکن انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ تھی فرشتوں میں نہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ایک یتیم کی بدحالی پر ایک انسان کو جو رحم آتا ہے فرشتے کو نہیں آئے گا، اس میں وہ چیز رکھی نہیں۔ جس انسان کو اللہ نے دولت دی، درد دل، جو آدمی درد دلی میں جتنا آگے اتنا اللہ کا ویلیو بڑا، کیونکہ اس کی وجہ سے تو پیدا کیا۔ اور جو بیچارہ ایسا جیل لے کے بیٹھا ہے کہ آپڑے ہوں، وہ جانور سے بدتر ہے۔ یہ لوگ اس کو بہت کمالات سمجھتے ہیں، نہیں، جانور سے بدتر ہے۔ ڈکشنری میں لغت میں انسان الف نون سین کو کہتے ہیں، انس سے انسان بنا، اور انس کے معنی ہمدرد ہو،
ایک دوسرے سے محبت کرے. المومن مالف لا خیر فی من لا ولا یؤلف، مشکات شریف میں پڑھ کے آئے، اونگتے ہوں گے اس وقت. المومن مالف لا خیر فی من لا یلف ولا یؤلف. مومن الفت کی جگہ ہے، مالف مانے الفت کی جگہ. اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر الفت نہیں. لا یلف ولا یؤلف، نہ ان سے کوئی کرے نہ وہ کسی سے کرے. الفت لا خیر فی، اس میں انسانیت کا لبھی معنی بھی نہیں، انسا کا لبھی معنی بھی اس کے اندر ہے نہیں. فرشتے بہت ہیں. کسی نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اور نہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قلوبیاں. اللہ کی عبادت کرنے والے تو کتنے فرشتے ہیں. اس لیے قرآن کریم میں خدمت خلقہ کو سب سے اونچی عبادت بتلائی. تم بھروچ جا رہے ہو، کسی نے کہا کہ بھائی بھروچ جاؤ تو ذرا میرے 5 صابن لے جا ڈیٹول. اب یہ سمجھتے کہ دنیاوی کام 1000 رکعت مسجد میں پڑھو تو اس سے زیادہ ثواب ملے گا. قرآن پڑھو، مطالعہ کرو. خدمت خلق کیا ہے؟ وہ قرآن کا مطالعہ کرو. خالی نماز کے مسائل، فضائل نماز، فضائل درود، وہ تو بہت اونچی چیز ہے، لیکن خدمت خلق اللہ اس پر بہت. آپ نے مشکات میں حدیث پڑھی کہ اقسوان تعالیٰ فی اون عبدہ ما کان العبد فی اون اخیہ. جب کوئی بندہ اپنے بندے کی خدمت میں لگتا ہے تو اللہ یوں کہتا ہے کہ میں اس کا کام کرنے میں لگ جاتا ہوں. بول تجھے کیا چاہیے. ایک آدمی کو اپنی مرادیں اللہ سے منگوانی ہے تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کر، اللہ اس کا کام کرے گا. آدمی کیا کر سکتا ہے لیکن اللہ تو کتنا کرے. حدیث میں ہے اللہ کے بارے میں فی اون عبدہ اللہ ما کان العبد فی اون اخیہ. اللہ اس بندے کا کام کرتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ پبلک کا کام کرتا رہے. قرآن میں ایک جگہ پر ہے کہ فلق تحمل عقبہ، اس کے بعد کیا ہے؟ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ او یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. پھر سو بالمرحمہ. قرآن یوں فرماتا ہے کہ ابھی تم نے گھاٹی کو پار کیا نہیں. فلق تحمل عقبہ، آپ کو جنت میں جانا ہے تو ادھر ہے جنت پر، اور یہ گھاٹی ہے. یہ گھاٹی پر چڑھو نہیں، اترو تو جنت میں پہنچو نہیں. قرآن نے کیا فرمایا؟ فلق تحمل عقبہ. ابھی تم نے گھاٹی تو پار کی نہیں. انکلیسر جانا ہے تو بیچ تو پار کرنا پڑے. اب وہاں بیٹھے بیٹھے پولیس والے کو کہتے کہ انکلیسر یہ تو بیچ پار کرنا پڑے. اوپر سے جاؤ تو بھی انکلیسر آئے. قرآن نے فرمایا کہ فلق تحمل عقبہ، ابھی آپ نے گھاٹی پار کی نہیں. وما ادراک ما العقبہ، اللہ میاں خود تعریف فرمائے کہ تجھے پتا ہے مخاطب کیا ہے وہ گھاٹی. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ او یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. ایک بیچارہ مسکین، محتاج، نادار، پہننے کے کپڑے نہیں، جوتے نہیں، چمپل نہیں، پیٹ میں ڈالنے کی روٹی نہیں، اس کی خدمت کر، تو اللہ کہتا ہے. اور وہ یتیم جس کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، کوئی بے کس ہے، بے پس ہے، اس کی خدمت کر. یا مسکین کی کر. یا کوئی جیل میں اس کو چھوڑا، فک رقبۃ. زمانے میں غلام تھے تو غلام کو آزاد کرنے کا کہا. یا کوئی جیل میں ہے تو اس کو چھڑانے کی محنت کرے. یہ خدمت خلق کی چند مثالیں اللہ نے دی. اور یوں کہا کہ گھاٹی ہے، اس کے پار ہونے کے بغیر جنت کیسے ملے؟ تو خدمت خلق جو ہے اس کے لیے انسان کو پیدا کیا، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. بیت معمور اس کے طواف کرنے والے فرشتے ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں تو پھر سے باری نہیں آئے گی، اتنی تعداد میں ہے. اس سے کعبہ شریف کا مقام معلوم کرو. اللہ میاں کسی کو توفیق دے کعبہ شریف کی طواف کی. جس چیز کا طواف انبیاء نے کیا فرشتے قیامت تک کرتے ہیں. بیت المعمور پر تک
طواف کرتے وقت تو اس کی عظمت بھی سامنے رکھے. خالی ذمہ داری اتارنے کے لیے طواف نہ کرے کہ نہیں پڑھوں گا حج تو لوگ کہیں گے کہ اللہ نے دیا نہیں، نہیں پڑھتا ہے صاحب نہیں پڑھی آگے، اس لیے نہیں. اس کے بعد نبی پاک اسلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے. انسان جو عمل کرتا ہے وہاں جا کے پورے ہو جاتے ہیں. تم نے نماز پڑھی، وہ نماز اوپر چلتے چلتے وہاں جا کے پوری ہو گئی. اللہ کا جو فیصلہ اترتا ہے سدرا پر اترتا ہے، فرشتے وہاں سے تقسیم کرتے ہیں. کوئی کیندر سے حکم نافذ ہوتا ہے تو پہلے کلکٹر کے پاس آتا ہے اور وہ پھر تعلقوں میں پہنچاتا ہے، وہ سرپنچوں کو کہتا ہے. الہی حکومت ہے. اللہ کا حکم پہلے کہاں اترتا ہے؟ سدرۃ المنتہا پر. حضرت نبی پاک سے وہاں پہنچے لوگ. ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں ڈوب جاوے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا. جبریل امین براق لے کے آوے نے بٹھا کے سدرا پر بلاوے. آدمی جو اپنا عمل کرتا ہے انہوں نے وہاں جا کے پھر عالم ملکوت دیکھ کے دنیا میں انسانوں کو کہا کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، پاجامہ اچالو، داڑھی رکھو، جھوٹ مت بولو، شراب مت پیو. ان کی بات کتنی وزنی. ایک آدمی یہاں سے بمبئی بائی روڈ گیا نے پھر آ کے یوں کہا کہ دیکھو فلاں فلاں جگہ کے اوپر راستہ خراب ہے، وہاں گاڑی دنیا رکھنے کی. وہ جا کے آیا، راستہ دیکھ کے آیا، اور وہاں سے جاؤ تو اور اچھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو، جہنم کو، سدرا کو دیکھ کے آئے. جبریل نے بتایا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا ایک ورق پتا بہت بڑا تھا. سمجھانے کے لیے کہا کہ جیسے ہاتھی کے کان. اس کا ایک ایک پھل مٹکے جتنا. اور یوں آتا ہے کہ اس پھل کے ایک ٹکڑے کو منہ میں رکھے تو ذائقوں کی پرمپرا، ایک ذائقہ نہیں لاکھوں ذائقے اندر سے نکلے، پرمپرا. جیسے آدمیوں کے پیر ہونے پرمپرا ہو، ایک ٹکڑا منہ میں رکھو تو ذائقوں کی بھیڑ لگے. یہ ذائقہ ایک دم میٹھا نہ تیکھا نہ تو وہ سمجھ نہیں سکتا ہے کوئی. اس کے بعد ایسا دلکش منظر، ایسا دلکش دلربا، کیا آنکھیں اس کو بیان نہیں کر سکتی ہیں. لا یستطیع ان انتہا من حسنہا. اس کا حسن منظر، اس کا سہانا دلربا دلکش منظر، دل کو کھینچنے والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سدرا پر جب اللہ کی تجلی کا چھینٹا پڑا اور اس کی رونق اور اس کی خوبی کوئی الفاظ کے سہارے میں نہیں نقشہ کھینچ سکتا ہے. سمجھنے جیسی ہے، دیکھنے جیسی، دیکھے بغیر پتہ نہ چلے. یہ ذوقیات سے ہے. ذوقیات کوئی آدمی کسی کو سمجھا نہیں سکتا ہے. ذوقیات کوئی آدمی سمجھانا چاہے تو بات بگڑ جائے. تبلیغ جماعت والے یوں بولتے ہیں کہ بھئی یہ راستہ نکل کے دیکھنے کا ہے، دیکھ کے نکلنے کا نہیں ہے. یہ راستہ جو ہے تبلیغ جماعت کا وہ نکل کے دیکھنے کا ہے، دیکھ کے نکلنے کا نہیں ہے. یہ ذوقیات جو ہے وہ چکھ کے معلوم کرنے کے، معلوم کر کے چکھنے کی نہیں ہے. آپ نے دسہری کیری کا رس کبھی چوسا ہی نہیں، اور کوئی کھڑے ہو کے دوستوں بزرگوں نہ خطبہ پڑھ کے سمجھانا چاہے تو نہیں سمجھا سکتے. نحمد صلی اللہ رسول کریم. دوستوں بزرگوں دسہری عام اس طرح ہوتی ہے، اس کی شکل سمجھائے، رنگت سمجھائے، پھر اس کا رس کی کلر سمجھائے، اس کا سواد سمجھائے، نہیں سمجھا سکتے. اس کا ذائقہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. ذوقیات ہے. ذوق مانے چکھنا. ذوقیات جو ہے کسی شاعر کا تخلص ہے. ذوق، یہ ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن. گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن. یہ ذوق اس جہاں کو زیب اختلاف سے ہے. یعنی چمن میں ایک رنگ کے پھول ہو تو کوئی مزہ نہیں، ایک જ رنگ کے ہیں. لاکھوں رنگ کے پھول ہوں گے اسے چمن کی زینت دیتی. ایک જ مزاج دنیا میں نہیں ہوگا. کوئی نرم ہوگا، کوئی سخت ہوگا، کوئی درمیانی ہوگا. ایک જ ہو سب نرم یا سب گرم یا سب میڈیم، کوئی مزہ نہیں. دنیا کا کام چلانے کے لیے ہر مزاج کی ضرورت پڑتی ہے.
गुलहाए रंग रंग से है जीनते चमन, चमन माने दुनिया, उसकी जोड़कर अल्लाह ने इख्तिलाफ में रखे है। ये ज़ौक़ शायर का तखल्लुस है, ज़ौक़ इस जहां को जेब है इख्तिलाफ से, इसकी रौनक इख्तिलाफ में है। ज़ौक़ियात समझाई नहीं जाती, चखाने से समझ में आता है। इसी तरह विजदानी चीज कोई आदमी समझा नहीं सकता है। कोई आदमी खड़े होकर अपनी भूख किसी को समझा सकता है? एक आदमी को भूख लगी खड़े होकर समझा सकता है किसी को? विजदानी चीज है। बहुत ज्यादा माने पाना, विजदानी खुद महसूस करने की चीज है। कभी आदमी पर कोई हालत आती है, वो अपनी हालत किसी को समझा नहीं सकता है, ये भी विजदानी है। भाई तू मेरी हालत नहीं समझ सकता है, वो नहीं समझता। विजदानियत को मान लेने का। विजदानी जवाब जब होता है तो उसका कोई रद्द भी नहीं, मानना पड़े। मुअतज़िला के जमाने में एक मसला उठा के रुयत बारी का, अल्लाह को देखना, तो मुअतज़िला ना कहा, उनको शौक नहीं अल्लाह को देखने का, शौक ना कहते, मुमकिन नहीं। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि रुयत बारी है, वजू हुई उमैदिन नाज़िर, दुआ से इला रब्बिहा नाज़िर, बहुत से चमकदार चेहरे अल्लाह को देखते होंगे। ये कैसा मंजर होगा कि जन्नती अपनी जगह पर अल्लाह को देखते होंगे, दूसरे को बता देंगे, अल्लाह बताओ। जिस अल्लाह की मोहब्बत में गर्मी के महीने की भभकती धूप में रोजा रखा और जिनकी रोजे पर इफ्तार की दुआ पढ़ के अभी रिज़्क़ का अवसर, तो उसको देखने का जब मौका मिलेगा, अगर पूरी जन्नत किसी को देने अल्लाह नजर आवे तो बेकार, और कोई जन्नत नहीं कोड़े पर खड़ा लेकिन अल्लाह नजर आता है तो बाकार। जिसकी मोहब्बत में तकलीफें उठाई वो चाहिए। शादी के लिए शानदार कमरा सजाया है, लेकिन सबे विशाल को बेगमत नजर नहीं आती। बेचारा इतना शानदार फर्नीचर हो, कितनी तो आपके कुमकुमे हो, कितने शानदार दूसरे गालीचे फर्श हो, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि कोई वहशत खाने में हो, जंगल में हो, वो भाग गई सभी विशाल में फरार, तो उसको कुछ मजा नहीं। तो जिस अल्लाह की मोहब्बत में देख, तो ये मुअतज़िला कितने बेवकूफ अहमक ये नहीं समझते हैं कि तुम्हारी शादी हो जावे तो तुम्हारी बड़ा धूमधाम से जावे और फिर दुल्हनत ना आवे घर पे, वो छापड़े को चढ़ के देखे कि जो अच्छे नहीं। तो जिस अल्लाह की मोहब्बत में मामूली शादी में इतना इंतजाम करे, दुल्हन न मिले तो आदमी परेशान हो जावे, तो जिसकी मोहब्बत में इतने सारे इबादतें की और उसको देखना नहीं ना कहते मुअतज़िला। बोल ये फिरका थोड़ी तो समझ लेके उठे दुनिया में, तो बिल्कुल कोई समझ नहीं फिरका बना। फिरका बने इतनी तो समझ चाहिए। एक आदमी मार्केट में धंधा करने जाए तो कम से कम रिक्शा भाड़ा तो आने जाने का, कुछ नहीं तो मार्केट में जा सके आ सके, इतना किराया हो, एक बोतल हो पानी का हाथ में, ऐसा तो कहे कि जाके आया एकदम खाली हाथ, ऐसे फिर के बोलो, कोई इतनी भी समझ नहीं। खैर, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उनके मुकाबले के लिए आए मुअतज़िला के, बड़े 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 ऊंचे ऊंचे मुअतज़िला सोच के इन्होंने साबित करने के लिए दलाइल लिखे, अल्लाह को देखना मुमकिन नहीं, अल्लाह को देखना नहीं है, इस पर दलाइल दी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने विजदानी जवाब दिया। मैं विजदान पर मिसाल दे रहा हूं कि विजदानी जवाब का कोई रद्द नहीं। जुनैद बगदादी अलैहि रहमान यूं कहा खड़े होके कि मैं तो खाली इतना पूछता हूं, देख सके न देख सके तो 2 नंबर की बात, आपको देखने का शौक है, खाली इतना बोलो। मुअतज़िला को सवाल किया, आपको अपनी आंख से अल्लाह देखने का शौक है, पेशानी की आंख से? क्यों शौक क्यों न हो, कि बस हम साबित हो गया। इसको विजदानी जवाब है, आंख से देखने का शौक है, खाली इतना पूछा गया है, तो फिर तो साबित होगा कि अल्लाह का देखना मुमकिन है। और मुमकिन के बाबत मेरे सादिक खबर देते हैं, आदमी को कब आंख से देखने का जो ख्याल शौक हो, ये उसी चीज का शौक हो सकता है जो देख सके।
آدمی کے حادثوں میں سے جس حادثے سے جس چیز کے کرنے کا شوق ہو سکے وہی اسی کا شوق ہوتا ہے. کان سے روٹی کھانے کا کبھی شوق ہوا؟ کبھی ایسا شوق ہوا کہ کان سے روٹی کھانے کا شوق ہے؟ کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا. آنکھ سے دیکھنے کا شوق کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہو سکے اسی کا شوق ہوتا ہے، اور جو چیز ہو سکے اس کے بارے میں سچی کوئی ہستی خبر دے تو ماننا پڑے. اور اللہ کے رسول سے سچے کون؟ مخبر صادق. انہوں نے کہا کہ روایت باری ہے، قرآن نے کہا وضو ہوئی اس کو وجدانی جا، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے. وجدانیات کا کوئی جواب سامنے والا دے ہی نہیں سکتا ہے. فیصلہ وہاں بحث ختم. تو سجرا پر جو منظر تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا ہے. اس کا جو خوبی رونق حسن تھا دل ربا. اللہ نے کہا کہ بھئی 50 نمازیں لے کے جاؤ سوگات کے طور پر. ایک آدمی کسی کا مہمان جاتا ہے اور وہ اپنے گھر جانے کے لیے نکلتا ہے تو اپنے علاقے کی چیز اس کو دیتا ہے کہ لو بھئی یہ لے کے جاؤ، تمہارے علاقے میں چیز نہیں ملتی ہے، یہ لے جاؤ تمہارے آدمیوں کے لیے سوگات. اس کو سوگات کہے. ایک زمانے میں ہندوستان میں کوئی وقت آیا سرکاری، یہ جو مری ہے نا کالی مرچ گول، وہ انڈیا کی نہیں ہے، وہ کوئی لے کے آیا تھا پھر انہیں واہو ہندوستان والوں نے بویا تو وہ گئی. گلاؤ شادی سے دوستاں فل فل تو بس ایک ہی تو فل فل وہ ہندوستان. فل فل مانے کالی مرچ. گلاؤ شادی سوئے دوستاں. شادیوں فرماتے ہیں کہ میں دوستوں کے لیے گلستان لے کر آیا سوگات. بس ایک ہی تو فل فل وہ ہندوستان، جیسے ایک زمانے میں کوئی فل فل ہندوستان میں لایا یعنی کالی مرچ، اس طرح میں گلستان لے کے آیا. اللہ میاں نے یوں کہا کہ محمد اب آپ جا رہے ہو تو ہم آپ کو کیا دیں بولو. 50 نمازیں لے جاؤ امت کے لیے. حضرت نبی پاک علیہ السلام کو ابجد کی وجہ سے اتنا اونچا مقام ملا. سبحان اللہ جی اسرا بھی ابد ہی دیکھو بھی محمد نہیں. تو ابجد زیادہ جس سے پیدا ہو نماز، عبد اور معبود میں رشتہ ہو، بندے میں معبود میں، معبود اللہ. تو ابدیت میں آدمی جتنا کامل ہوگا اس کا مطلب اصلی میں کامل، اس کی قیمت زیادہ ہے. ہم عبد ہے اور اللہ معبود. تو ابدیت اور معبودیت میں جتنا رشتہ مضبوط ہوگا اتنی خوبی. ایک آدمی کو کہا کہ میرا ماموں ہے تو پھر رشتہ مضبوط چاہیے ماموں کا، بھانجے ماموں کا. یا یوں کہا کہ میرے چچا ہے تو بھتیجے چچا میں رشتہ مضبوط کرنا چاہیے. یا یوں کہا کہ میرا ابا ہے تو ابوت میں بنوت میں رشتہ مضبوط کرنا چاہیے. اسی طرح دنیا ساری عبد اور اللہ معبود. تو عبد و معبود میں رشتہ جس سے مضبوط ہو وہ چیز نماز. اب جتنا رشتہ مضبوط ہو بندے میں کمال پیدا ہوگا. ابدیت میں جتنا کمال پیدا ہوگا اس درجہ اس کا مقام اللہ کے. اب اس کا رشتہ مضبوط ہو گیا. اب اس کے ماموں کے ساتھ بنتی نہیں. اور کوئی یوں کہے کہ ذرا تیرے ماموں بہت اونچی پوسٹ پر میرے کام میں ذرا کر دیں، محنت بنتی وہ نہ کہے گا. ہمارے بولا چالیس نہیں نہ کہہ دیں. اب بندے کو اللہ سے معبود سے ابدیت کا رشتہ ہے نہیں. اب کوئی یوں کہے کہ ذرا مولانا دعا کرنا، وہ خود سمجھے گا کہ مولانا کہیں بڑے چل رہا ہے. میں تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں، زہر کی بھی نہیں پڑھتا ہوں، سفر میں تو پڑھتا نہیں. رشتہ نہیں. اور بہت رشتہ مضبوط ہے. کوئی دعا کی درخواست کرے گا تو اس کو دعا کرنے کا شوق ہوگا کہ اللہ تو میری بہت سنتا ہے کیونکہ رشتہ ہے. اس کی ماموں سے چچے سے رشتہ ہے، بنتی ہے، انبن نہیں تو خالی الاؤ کرے گا اور فوری اس کے ماموں کا زندہ مت کر دوں گا کام، فکر مت کر. تو اللہ کے رسول کو کتنا بڑا سوگات دیا، پوری امت کو تقسیم کر دیا. 50 نمازیں. نبی پاک صاحب مکہ میں رضا پڑھتے اور مکہ میں رضا اور مکہ میں تسلیم اسے کہے کہ مولا کی طرف سے جو ملے
اس میں انکار نہ ہو، خوشی خوشی لے لینا، تو 50 سے 50 لے لی. اس کو مقام رضا کہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام تکلم میں تھے. انہوں نے اللہ سے کلام کیا تھا، بات چیت کی تھی لمبی چوڑی، اور بے تکلف ہو گئے تھے بات کرتے کرتے. جب کوئی آدمی کسی سے باتیں بہت کرتا ہے تو بے تکلفی میں کہہ دے کہ یہ مت کرو، یہ کرو نہیں، یہ ان کو دے دو نہیں. تو یہاں سے موسیٰ علیہ السلام ملے تو کہا کہ میں کہتا ہوں میرا نام لو، اللہ سے کہو کہ 50 نہیں چلے، 5 رکھو. آپ علیہ السلام کو شرم بھی آتی تھی کیونکہ مقام رضا میں، مقام تسلیم میں تھے. موسیٰ علیہ السلام مقام تکلم میں تھے، بے تکلف بات کر سکتے تھے. تو کہا کہ تم جاؤ نہیں، اللہ کو جانتے تھے، لیکن موسیٰ نے کم کروائی. موسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کی علم تو محیط ہے اور اللہ کو معلوم ہے میں کم کروا رہا ہوں، لیکن مقام تکلم میں بے تکلفی ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بات کی کہ نہیں، وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی اتوکل علیہا احس بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے کہ لاٹھی ہے. اور پھر موسیٰ اپنی طرف سے بولنے لگے، احس بہا علی غنمی، بکریوں کا پالا جھاڑتا ہوں، ایک لگاتا ہوں. اتوکل علیہ، اللہ نہیں پوچھتے تو بھی. ولی فیہا معارب اخری، اور بہت فائدے ہیں. وہ بہت فائدے اس لیے کہا کہ اللہ پوچھے کہ کون کون سے فائدے، ذرا بات لمبی ہو، اس سے یہ فرمایا کہ بہت فائدے ہیں. اس تمنا میں کہ اللہ پوچھے ذرا تو ذرا بات شارٹ نہ ہوئے، لمبی ہو. حکایت لذیذ پور، دراستر کو میٹھی بات تھی تو لمبی کر دی. حکایت لذیذ پور، دراستر کو میٹھی بات تھی تو لمبی کر دی. اور جب بات میٹھی نہیں ہوتی تو اشاروں میں کل کر لیتا ہے، بولتا بھی نہیں، آدھا جملہ بولتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ پروردگار کے پاس جاؤ، نے تخفیف کرو، یہ طاقت نہیں رکھے گی امت. میں بنی اسرائیل کے آزمایا ہوا ہوں، میں بنی اسرائیل میں مبعوث ہوا تھا. معمولی باتوں میں بھی بہت نخرے کرتی بنی اسرائیل، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا کے کہے کہ مانیں گے، پھر گھر جا کے نہ کہے کہ تو کیوں ہو نہیں بنوانا. گھر جا کے کھانے بیٹھے فیملی کے ساتھ یوں کہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یوں کہا کہ سمیعنا اطعنا، ہم آپ کی بات سنیں گے. اس کے اوپر اطاعت، ایک اطاعت ایک اتباع، دو الگ چیزیں ہیں. اطاعت اطیع الرسول ہے قرآن میں، اطاعت میں فرما برداری ہوتی ہے اور اتباع میں فرما برداری نہیں ہوتی ہے. اس نے جو نقشہ بتایا اس کے مطابق کرنے کا. آپ نے کسی کو بھینس دھونے کا طریقہ بتا دیا کہ یوں انگوٹھے کرنے کے، پھر یوں کرنے کا، پھر یوں کرنے کا، پھر یوں کرنے کا، تپیلی پیروں کے بیچ پہ باندھنے کی، یہ طریقہ بتایا تھا. اور پھر تم نے اس کو یوں کہا کہ کام کرو نہیں، میری 10 گائے ہیں، اس میں سے سفید گائے کا دودھ دھو کے لانے. اب وہ دودھ دھونے کا یہ خیال نہیں رکھا کہ سفید، دھونے کا طریقہ سامنے رکھا اور لال گائے کے نیچے بیٹھ کے دھو کے لایا. تو اتباع تو ہے لیکن اطاعت نہیں ہے. ایسا کہا ایسا دھویا، یوں کہا کہ پیروں کے میں تو پیروں میں تپیلی بھی رکھی، انگوٹھے بھی یوں بھی کیا. اتباع تو ہے لیکن کیا نہیں تھا، اطاعت میں فرما برداری ہوتی ہے. قرآن یہ فرما کہ اطیع اللہ اطیع الرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو، جو کہا ایسا کرو، جو کہے ایسا کرو، اور جیسا کہے ایسا. جیسا کہے نے جو کہے، انہوں نے جیسا کہے ایسا تو کہا لیکن جو کہے نہیں کیا. سفید کہے تھے اپنے کو دودھ دینا ہے، چلو لال دھو کے دے، استنباط کیا. موسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ آزمایا گیا ہوں، انہوں نے میری نہیں مانی، یہ پتہ مشکل پڑے گی. اللہ سے رجوع کیا تو رہتے 5 نمازیں ہو گئی. اور کریم اور سخی آدمی دنیا میں، کریم اور جس کی طبیعت میں شرافت ہوتی ہے، وہ کسی مزدور کو مزدوری طے کر کے کام پر لاوے کہ چلو تجھے شام کو 500 روپے دوں گا، یہ 2 کنٹل لکڑے توڑنے کے ہیں، 500 روپے صبح میں شام کو دوں گا. اب دیکھا کہ بھی ذرا کمزور ہے تو یوں کہا کہ چلو ایک کام کرو، 2 من خالی توڑ، 10 من نہیں.
تو 500 روپے میں سے کمی نہیں کرے گا، شریف آدمی ہوگا تو. اور شریف آدمی نہیں ہوگا تو پر ہی کمی کر دے گا کہ دیکھو میں نے 500 روپے جو کہے تھے وہ 10 من کے کہے. اب تو 10 من کے بجائے 2 من ہے تو آپ کو 500 نہ ملے، 100 ملے. 2 من کے 100 روپے ملے، 400 کم کر دی. حق سبحانہ و تعالیٰ تو کریموں کی کریم، کریم کریم کریم، اتنے کریم. تو اللہ نے یوں فرمایا کہ چلو نمازیں تو 5 لیکن ثواب میرے یہاں 50 قد ملے گا. پہلے 50 نمازوں کے اعتبار سے ثواب طے کیا تھا تو کام تو کم کیا لیکن اجرت کم نہیں کی. یہ اس کو اللہ کے اخلاق کہے، تخلقوا باخلاق اللہ. ایک تو اللہ کے رسول کے اخلاق اور ایک اللہ کے اخلاق. تو اللہ کے اخلاق یہ ہے، یہ خالی کو ہم نے یوں کہا کہ 2 بیگھے کھیت لا لے 300 روپے. اب نہ کہا کہ اب دیکھو ایسا مت کہ خالی گھاس کا وہ لے کے چلا بیل کے لیے، تو اب تو 300 روپے دینے سے انکار نہ کرے، دے دے ایسے. یہ اللہ کے اخلاق. اور یوں کہا وہ بیچارے نے، آپ نے کہا اس وقت سے پلان بنا لیا کہ 300 روپے کو یہ کروں گا وہ کروں گا، اور آپ نے نہ کہہ دیا. تو اللہ میں ایسا نہیں کرتے، اس کو اللہ کے اخلاق کہے. فتویٰ الگ چیز ہے، وہ تو جھگڑا نمٹانے کے لیے ہے. فتویٰ جو ہے وہ تو جھگڑا نمٹانے کے لیے. پہلے دل سے فتویٰ پوچھو. یہ اخلاق فتوے سے کروڑوں گنا اونچا، اونچائی پر کیوں نہ رہے، اس سے اونچی کوئی چیز نہیں. ایک چیز فتون جائز، قضان جائز، لیکن اس سے اونچی اخلاق کی چیز ہوتی وہ کرے آدمی، اس پر پہنچے. تو فتوے کے اعتبار سے کوئی آدمی کم کر کے 500 کی جگہ کے اوپر 200 دے، 100 دے تو چلے کہ دیکھو فتویٰ کوئی کیا فرماتا ہے مفتیان کرام کہ میں نے ایک آدمی کو 10 من لکڑی پھاڑنے کے لیے 500 روپے اجرت پر رکھا. پھر میں نے کہا کہ اب ایسا کرو 2 من، تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب آئے گا کہ 100 دینے کے. یہ تو فتویٰ ہے. لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ کے اخلاق کیا ہے؟ فتوے سے اونچے. اللہ کے رسول کے اخلاق فتوے سے اونچے. آج ہم پڑھے لکھے لوگ بھی خالی فتووں پر چلتے ہیں. اب فتوے تو دنیا میں کوئی جھگڑے ہو، اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے ایک آدمی نہیں مانتا ہے فتویٰ مانتا ہے کہ فتویٰ پوچھ. لیکن دستور حیات جب ہر چیز استعمال کی دنیا کی اونچی اونچی استعمال کرتے ہیں، اونچا مکان، اونچا جھوٹا، اونچے کپڑے، اونچی سواری، اعلیٰ سے اعلیٰ سواری، تو پھر اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی کیوں نہ گزارے اونچے اخلاق والی. اللہ نے فرمایا کہ چلو 50 نمازیں لیکن ثواب ملے گا، 5 نمازیں لیکن ثواب کتنی ملے گی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہوا کہ 5 تک پہنچا ہوں، 5 بھی نہیں پوری کرے گا. فجر کی زور کی تو سورج رہے گا، ہم کرا نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے. فَإِسْتَحْيَيْتُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کے رسول پر شرم کا غلبہ تھا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک کنواری لڑکی جتنی پردے میں شرماتی ہے، اس سے زیادہ شرم تھی آپ علیہ السلام کی ذات میں. اللہ کے رسول کی سیرت کے اندر آپ کی صفت میں ایک صفت حیا کا غلبہ. اتنے شرمیلے. یوں آتا ہے کہ کسی سے ملاقات کرتے ہیں نبی پاک سے سامنے والے سے پہلے ہاتھ کھینچتے بھی شرم آتی تھی. یوں ملاقات کرے تو جب تک سامنے والا یوں نہ کر لے وہاں تک نبی پاک سے ہم کو یوں ہاتھ دھرے رکھتے تھے، یوں کھینچتے بھی شرم آتی. آپ علیہ السلام کی طرف دیکھ کے کوئی بات کرے تو حضرت نبی پاک علیہ السلام کو کوئی کام ہو تو بھی اپنی آنکھیں ان سے ہٹاتے بھی شرم آتی تھی، دیکھتے رہتے تھے. اور یوں ملاقات کرے تو یوں. اب ان کو یوں کہے کہ اللہ کے پاس جا موسیٰ علیہ السلام اور ذرا 5 کی بھی کچھ کم کرا ہوتا. آپ نے فرمایا کہ استحیت ہے، مجھے شرم آتی ہے 5، اس لیے 5 نمازیں یہ معراج میں لے کے آئے. اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ جو ہے معراج المومن، معراج میں سے لے کے اللہ کے رسول آئے لکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے جسمانی معراج کی اور ہم روحانی معراج کرتے ہیں. چلو پھر سو کے ان کے ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ آدمی سو جاتا ہے تو اس کی روح بھی چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے. کوئی آدمی اٹھائے تو ایک دم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ السلام علیکم پڑ جائے.
حدثني عبد الله بن هاشم العبدي وبسنده متصل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتيت فانطلقوا به الى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم انزلت. حدثنا شيبان بن فروخ عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت نبی پاک علیہ السلام کو قلب اطہر کو نکالا گیا، فرشتے ایک پلیٹ لے کر آئے جنت سے. وہ پلیٹ کی تاثیر اور خاصیت یہ تھی کہ اس میں دل رکھے تو علم و حکمت سے دل بھر جائے. پلیٹ کی خاصیت یہ تھی. آپ علیہ السلام خاتم النبی تھے اور افضل الکمالات، خاتم الکمالات، لیکن پھر بھی علم و حکمت بننے کے لیے جبریل امین آئے یا کوئی فرشتہ. آپ کا سینہ مبارک شق کیا، یہ سینے کا سب سے پہلا آپریشن ہوا، سرجری، اور دل نکالا اور اس کو ایک پلیٹ میں رکھا نے، علم و حکمت سے بھرا نے، پھر وہاں فٹ کر دیا اور زمزم کے پانی سے دھویا. معلوم ہے کہ دھرتی پر مائع زمزم سے مبارک میں پاک کوئی پانی نہیں، ورنہ جنت سے بوٹل لے کر آتا پڑے اوسر کی، لیکن زمزم کے پانی پلیٹ تو وہاں سے لائے اور وہاں سے ارادہ کیا کہ دنیا میں زمزم تو ہے نہیں، اس سے اونچا کون سا پانی، جب زمزم کا پانی لائے، زمزم کے پانی سے قلب اطہر کو دھو کے رکھ دیا اور پھر معراج میں گئے اور 50 نمازیں دی. اس لیے نماز سے پہلے وضو ہے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. نماز کا ارادہ کرو تو ظاہری طہارت حاصل کرو. ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے، انسان کا دل باطن. اب نماز کے وقت ہر ایک اپنا شک کے صدر کرے، دل نکالے نے، پھر پانی سے دھوئے نے، پھر رکھے، یہ تو بہت مشکل بات. تکلیف مالا اتاق تو اس کے قائم مقام وضو. اب وضو کے اندر ظاہری طہارت، اب ظاہری طہارت سے باطنی طہارت حاصل ہو جائے گی. اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے ادبوں میں سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ جس وقت اللہ اکبر کہے اس وقت اس کا دل ایک دم پاک ہو. اس سے بڑھ کے کوئی ادب نہیں. لفظ صابن لگا کے ایک آدمی نے وضو کیا 3 دفعہ، ہاتھ 3 دفعہ، منہ 3 دفعہ، اور اندر کسی کے بابت غیبت پڑی ہے، حسد پڑا ہے، اور یوں کہتا کہ اللہ اکبر. تو مفرت رہنے دے بھائی، صفات کا کیا دے رہے. دل بھرا ہے، لبریز ہے. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کسی محترم اور بہت اونچے مہمان کی دعوت کرے، عالی شان مہمان کی، بے مثال فضیلت کا مالک اس کی دعوت کرے، اور جس کمرے میں دسترخوان بچھایا ہے اس کمرے کے باہر اس نے مہینوں سے کیا ہے پھول لگوائے، گلاب کے، چمیلی کے، رات رانی کے، مہمان کی آمد کے لیے خوشبو میں، مہمان آئے استقبال میں، اور رنگ رنگ کے کمکمے لگائے بجلی کے، اور چمک 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 ہو رہے، اور شاندار استقبال کے لیے لائنیں کھڑی، مہمان آئے. اب جس حال کے داخل میں دسترخوان بچھا ہے، اس دسترخوان کے اوپر ہزاروں قسم کی کھانے کی پلیٹ ہے، لیکن پلیٹ کوئی پیشاب والی ہے، کوئی پاخانہ والی ہے، کوئی گوبر والی ہے. کسی پلیٹ میں گدھے کا لیٹ، کسی میں گھوڑے کا لیٹ، کسی میں بلی کا پاخانہ اور چمچا بھی رکھی ہے، اور کسی بوتل میں بکری کا پیشاب، کسی میں، کسی پیالے میں ماسی کھیر اس پر کوپرا ڈالا ہے. اور مہمان بیچارے اتنا شوق سے آئے نا، پھر دروازہ کھولا، اندر جاتے لا حول پڑتا ہے. اپنی شان میں کتنی زبردست گستاخی سمجھے گا. باہر سے دھوکہ کھایا، باہر تو دیکھو کیسے کمکمے، کیسے شاندار پھول بوٹے. ایک آدمی ایک انتہائی صاف ستھرے سفید کپڑے پہنتا ہے، لکس صابن سے ہاتھ پیر دھو کے وضو کرتا ہے، مسواک بھی خاص ایکشن سے کرتا ہے، اور دل میں کسی کے بابت حسد ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، اور غلاظت بھری ہے، یہ پھر اللہ کے سامنے آ کے اللہ اکبر کہتا ہے. اس کی مثال ایسے کہ باہر رونق ہے، پھول ہے، چمیلی ہے، رات رانی ہے، اور اندر رنگ رنگ کے پاخانے، اعوذ باللہ. کسی بوتل میں پیشاب، کسی بوتل میں وہ ٹھنڈا مشروب سمجھ کے سوچتا ہے کہ کوئی 7 اپ ہوگا، نکالے تو بکری کا پیشاب. اس لیے نماز سے پہلے وضو کا جو حکم دیا وہ اس لیے اس وقت آدمی تصرف کرے، اپنا مراقبہ کرے، اور ایسا تصور کرے کہ میرے دل میں زید عمر کے بابت کوئی دشمنی تو نہیں، کسی کے بارے میں حسد سے جلا بھنا تو نہیں،
میرے دل میں اور کوئی چیز چورانے کی یا کسی کو جھوٹ بول کے کوئی سامان بیچنے کی، کبھی نماز پڑھ کے دکان پہ جاؤں گا اور وہ مشینیں جھوٹ بول کے نکال دوں، ایسا تو کوئی خیال نہیں. پھر اللہ اکبر کہے تو اندر باہر سے پاک کے لیے وضو ہے. آپ علیہ السلام دھوئے دھلائے تھے، پھر بھی نماز دینی تھی تو شک کے صدر ہوا، دل نکالا گیا، زمزم سے دھو کے پھر رکھا گیا. آدمی کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس کے دل میں کسی کے بابت کھوٹ نہ ہو. چائے پینے کی پیالی جو ہے نہیں رکابی، وہ 5 روپے کی آتی ہے، لیکن اس پہ وہ چائے پیتا ہے. جس کو سنبھالے گا اس میں پیشاب نہ لگے، پاخانہ نہ لگے، کوئی مٹی نہ لگے، صاف ستھری رکھتا ہے. یہ صاف ستھری رکھتا ہے کہ مجھے اس پہ چائے پینی ہے. تو سب سے خربوں روپے کا تو دل ہے. اب اس دل میں اللہ رسول کا تو ایمان بھرتا ہے نا، اس کو گندا کرتا ہے. تو 5 روپے کی رکھے بھی جتنا بھی قیمت نہیں، تیرے دل کی اتنی بھی قیمت نہیں. اپنی چیز کی خود قیمت نہ ہاکے تو اللہ کیا اس کی کوئی قیمت نہیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے اپنی حالت کے بدلنے کا خیال. جب وہ خود قیمت نہ ہاکے تو اللہ بھی قیمت نہیں ہاکے گا، بے قیمت ہو جائے گا. یہ معراج کے واقعات ہے، اسراء کے واقعات، وہ تو مشہور معروف ہے، لوگ جانتے ہیں. اس سے جو فوائد مستنبط ہوتے ہیں وہ یہ ہے